اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 115 سے لے کر کے آیت نمبر 122 تک تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین اکرام، پچھلی آیات سورۃ الاعراف کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر فرعونیوں کے پاس بھیجا، اور ان کا 2 مقصد تھا۔ پہلا مقصد یہ کہ فرعون اپنی معبود ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے اس سے وہ باز آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور دوسرا جو ڈیمانڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے ایک عرصے سے اپنے غلامی کے پنجے میں جکڑ کر کے رکھا ہے اس کو آزاد کرو اور ہمارے ساتھ بھیجو۔ جواب میں فرعون نے یہ کہا کہ موسیٰ، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہو تو معجزہ دکھلاؤ، نشانی دکھلاؤ، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں پہلے عصا کو ڈالا تو عصا بڑا اژدہا بن گیا اور سیدھے فرعون کی طرف لپکا، تو فرعون نے فوراً کہا کہ اس کو جلدی ہٹاؤ، اور جب دوسرا معجزہ دکھلایا تو اس طرح سے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالا اور جیسے ہی نکالا تو وہ بالکل چمکتا ہوا ید بیضاء بن گیا۔ ان دونوں بڑے معجزے کو جب فرعون نے دیکھا تو فوراً کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ نہیں بلکہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دیا۔ اس کے بعد مشورے کے بعد فرعون اور فرعونیوں نے یہ بات طے کی کہ ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے اور موسیٰ کے مقابلے میں ان جادوگروں کو کھڑا کر کے دونوں کا مقابلہ کرایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ عید کے دن ایک بڑے میدان میں اس مقابلے کا وقت مقرر کیا گیا اور تمام ملک کے لوگوں کو اس میں آنے کی دعوت دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں جادوگر جب آ گئے اپنے اپنے وقت پہ، تو جادوگروں نے جادو کے کھیل کو شروع ہونے سے پہلے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم لوگ اس مقابلے میں جیت گئے، غالب آ گئے، تو کیا ہمیں کچھ اجر اور کچھ انعام ملیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ انعام کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم تم کو اپنے دربار میں بڑا عہدہ اور بڑا منصب دیں گے اور اپنے سے بہت قریب کر لیں گے۔ جب اس طرح کے لالچ کے بعد جادوگر اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں اترے، تو جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ فرعون اور ان کے سرداروں نے یہی پروپیگنڈا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت بڑے جادوگر ہیں اور اس کا جادو بہت بڑا ہے، لہذا جادوگروں کو بھی یہ بتلایا کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب جادوگر میدان کے اندر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم کھیل شروع کرتے ہیں، یا تو آپ بڑے ہیں، آپ بڑے جادوگر ہیں، آپ اپنا جو ہے کچھ ڈالنا ہے ڈالیے، اگر آپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر ہم ڈالیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو آپ اپنا کرتب دکھلائیے، آپ اپنا جادو ڈالیے، اور نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم لوگ ڈالو، ہم نہیں ڈالیں گے، پہلے تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات تعظیم کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور ان کی نظر میں جادوگروں کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جادوگروں کو کوئی تعظیم اور تکریم کرنے والے
جو ہے افراد نہیں سمجھتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے اس لیے ڈالنے کے لیے کہا کیونکہ حق بالکل اسی طرح سے غالب ہوتا ہے کہ پہلے باطل اپنا پورا زور دکھلا دے، باطل اپنا پورا زور دکھلا دے، اور اس کے بعد جب حق سامنے آئے گا اور سر چڑھ کر کے بولے گا تو تمام لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈال دیتے اور وہ جو سانپ ہے، وہ جو لاٹھی ہے، عصا جو ہے، وہ بڑا اژدہا بن جاتا، اور جادوگر پہلے ہی اگر ہتھیار ڈال دیتے تو ممکن ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بہت سارے شکوک و شبہات اٹھتے، اور بعد میں جادوگر کہتا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ایسا تھا مسئلہ، اتنی بڑی بات تھی، ہم ایسا کر دیتے تھے، ویسا کر دیتے تھے، اور بعد میں وہ وقت بھی لے سکتے تھے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے حق کو واضح کرنے کے لیے اور باطل کو ملیا میٹ کرنے کے لیے پہلے کہا کہ تم لوگ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلما القوا سحروا اعین الناس، جب ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو جب پھینکا میدان کے اندر تو سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کے نظر کو بند کر دیا۔ جادوگروں کے اندر جو سب سے پہلی صفت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نظر کو بند کر دیتا ہے، اور نظر کو بند کر دے گا تو وہ جو دکھلانا چاہے گا وہی دکھے گا۔ سلف صالحین سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار وہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑے درخت کو ہاتھ میں لے کر کے نچا رہا ہے، ایک بڑے جھاڑ کو اپنے ہاتھ میں اکھاڑ کر کے اٹھایا ہوا ہے اور نچا رہا ہے۔ وہ اس سے ایک حد کے آگے نکلنے کے بعد ایک بڑے مقام پہ چڑھ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جو بڑا جھاڑ ہے یا اس کا جو تنا ہے وہ کھڑا ہے اور وہ صرف اس کے ارد گرد ناچ رہا ہے، یعنی اس کو اٹھایا نہیں ہے لیکن لوگوں کی نظر کو بند کر دیا ہے۔ تو جب جادوگروں نے پھینکا اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں تو اس نے نظر بند کر دیا لوگوں کی، اور پھینکتے ہی پورے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑنا شروع ہو گیا اور سارے کے سارے لوگ ڈر گئے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لوگ بڑا جادو لے کر کے آئے، یعنی اتنا بڑا جادو تھا کہ پچھلے دور میں ایسے جادو کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اتنے سانپ اس جگہ پہ رینگنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آ گیا، وہ بھی ڈر گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ بھی اب اپنے لاٹھی کو ڈالیے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی ہیں اور پورے میدان میں سانپ ہی سانپ حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب آپ اپنے لاٹھی کو ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، عصا ڈالتے ہی وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنے عصا کو ڈالیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور جیسے ہی عصا کو ڈالا وہ بڑا اژدہا بن گیا اور منہ کھولے ہوئے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ دراصل معجزہ اور جادو میں یہی فرق ہوتا ہے کہ معجزہ میں حقیقت بدل جاتی ہے چیز کی، معجزہ میں چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے لاٹھی تھا تو وہ کیا ہو گیا؟ سانپ ہو گیا، لاٹھی تھا تو وہ سانپ ہو گیا۔ اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، یا تو اپنے اصلی شکل پہ لوٹ آئے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور جیسے ہی ہاتھ لگاتے تو پھر سے لاٹھی بن جاتا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ چمکتا ہوا بن جاتا تھا، اور پھر اس ہاتھ کو جیب میں ڈالتے تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا تھا۔ لیکن جادو جو ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ ہلاک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ یہ جو زمزم کا جو پانی ہے یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور آج بھی بالکل اپنے حالت پر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہلاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، جڑ کر کے آج بھی اسی حالت پہ موجود ہے، لیکن ہلاک نہیں ہوا ہے۔ جبکہ معجزہ جبکہ جادو کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو، اپنے عصا کو ڈالا، وہ اژدہا بنا اور سارے سانپ کو نگلنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ سانپ نہیں تھے بلکہ وہ سب کے سب رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں جس کو وہ اژدہا نگل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ایک معجزہ کو دکھلا رہا تھا کہ حق کیسے غالب ہوتا ہے معجزے کے ذریعے سے۔ جہاں جہاں وہ اژدہا گزرتا وہ سارے سانپ کو، یعنی وہ لاٹھیوں کو اور رسیوں کو وہ نگلتا چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں پورا میدان خالی ہو گیا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اژدہا دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ ڈنڈے کو ڈالیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا وہ اژدہا بن کر کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس طرح سے حق غالب ہو گیا اور جادوگر جو جادو بنا کر کے لائے تھے وہ سب کے سب باطل اور بالکل برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور اس طرح سے جادوگر فرعون کے جو سرداران جو ان کے حمایتی تھے وہ سب کے سب اس مقابلے میں مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں کہ جادوگر جو تھے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا، ویسے ہی جب ساروں کو نگلنا شروع کر دیا، جادوگر چونکہ وہ اہل فن تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ جادو سے کوئی بہت ماورا اور بہت بڑی چیز ہے، جادو سے بالکل الگ چیز ہے یہ، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ان کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور جادو اور معجزے کا فرق انہوں نے محسوس کر لیا، اور جیسے ہی اژدہا نے تمام ان کے سانپوں کو جو رسیاں اور لاٹھیاں تھی نگل لیا، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی سجدہ شکر میں گرے، سارے کے سارے جو تھے جادوگر وہ بھی سجدے میں گر گئے، حالانکہ ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن سجدے میں گر گئے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر قاسم بن ابو بزہ کا قول نقل کرتے ہیں، ان کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کو ڈالیے، اپنے ڈنڈے کو ڈالیے، اور جب وہ اژدہا بن کر کے تمام جادوگروں کے بچھائے ہوئے جادو کے جال کو نگلنا شروع کر دیا، تو جادوگر جو ہے وہ سکتے کے عالم میں بے اعتبار ہو کر، بے قرار ہو کر وہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے، اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں جانے والوں کا ثواب اور جہنم میں جانے والوں کا عذاب، تمام چیزوں کا نظارہ دکھلایا۔ تو فوراً انہوں نے اپنے زبان سے کہہ دیا کہ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے پروردگار کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تمام دنیا کے پروردگار کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کا رب کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم فرعون کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جادوگر ایمان لے آئے، اب آگے کیا ہوا، کیا ہونے والا، کیا بتلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے، اس کے بارے میں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی ایمان کے اندر ہمارے پختگی عطا فرمائے، آزمائشوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو رب العالمین صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔